کی حب میں ہائے ہائے کا جو منظر ہے یہ صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں اور مینار پاکستان پر محترمہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو بات فعلی کی گئی، جو ان کے ساتھ غلط حرکات کی گئی، آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مولانا صاحب، جو مینار پاکستان پر ایک عورت کے ساتھ بدفعلی کی گئی، چند لڑکوں نے ان کے ساتھ غلط کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو کوئی انصاف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست کو جو مینار پاکستان کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ہمیں اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ جو لڑکی ہے عائشہ اس کا نام ہے، اور اس کی آپ ویڈیو دیکھیں، وہ بڑی گندی قسم کی ویڈیو بناتی ہے، اور اس نے خود وہاں پہ کچھ لوگوں کو کہا، اور اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے وہ پہلے خود یہ کہتی ہے کہ میں وہاں کر لاؤں گی اور میرے استقبال کے لیے آنا۔ تو وہ جو استقبال کے لیے آئے تھے انہی لوگوں نے یہ کام کیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور وضاحت دے دوں، سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ ایک مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ جی وہ 400 لوگوں نے اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ریپ کر لیا، زیادتی کی، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور ہمارے بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں، اور وہ پورے پاکستان کا، پوری دنیا میں امیج اس لڑکی کی وجہ سے گرا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ اور یہ شرمناک بات ہے ہمارے لیے خاص کر، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا، قربانیاں دی ہیں۔ وہ اس لیے دی تھی، 14 اگست کی آزادی اس لیے آتی ہے کہ تم وہاں مینار پاکستان میں جا کے ڈرامے کرو، تم وہاں پہ جا کے ٹک ٹاک بناؤ۔ 14 اگست کے دن کیا اس لیے ہوتا ہے؟ اور پھر حیرت کی بات جناب مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی عمران خان صاحب کو کال کرتی ہے۔ آپ پرائم منسٹر کی نااہلی دیکھیں، وہ جو نعرے لگاتا تھا کہ میں ملک کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس وزیر اعظم پہ آج بہت زیادہ دکھ اور حیرت ہوئی ہے کہ وہ لڑکی وزیر اعظم کو، ہمارے پرائم منسٹر کو کال کرتی ہے۔ سر کال کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے تو اپنے دو کہانیاں جو لڑکیوں کے فریب ہوتے ہیں وہ سناتی ہے اور ساتھ میں روتی ہے، اور آگے جا کر وہ وزیر اعظم صاحب سے ایک بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی حرکات سے باز نہیں آؤں۔ آپ نے بھی، پوری دنیا نے اس کا وہ ویڈیو سنی ہوگی، کال جو پرائم منسٹر کو کی گئی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کو وہ کہتی ہے کہ میں جو حرکتیں کرتی ہوں میں وہ کروں گی، میں باز نہیں آؤں گی، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں میرے ساتھ۔ تو آپ یہاں سے پہلے بات سنیں پوری، آپ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ لگاتا تھا، وہ اس قسم کی فاحشہ عورت کو آج کس بنا پہ آپ انصاف دلانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، اگر وہ لڑکی وہاں پہ نہ آتی، وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنی یہ ویڈیو نہ چلاتی، وہ لائیو اپنے آپ کو نہ دکھانا چاہتی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا؟ کیا کبھی پردہ دار خاتون کے ساتھ بھی ایسا واقعہ آج تک پاکستان میں موجود یا پیش آیا ہے کبھی؟ اچھا، آپ دفاع صحابہ کے امیر ہیں، آپ جماعت کے امیر ہیں، آپ کے نظریے میں آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کس کس نے کس کس کی گستاخیاں کی، آپ انصاف لیتے رہتے ہیں۔ آج جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی، آپ نے حکومت سے انصاف مانگا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گستاخی کی وجہ سے انصاف نہیں دیتے، اور اس لڑکی کو کیا انصاف ملنا چاہیے؟ جی، اس کے اوپر میں آپ سے بات کر دوں، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ بات اس طرح کی ہے کہ رنجیت سنگھ کا یہاں لاہور میں مجسمہ بنا ہوا تھا، ایک لڑکے نے اس مجسمے کو توڑا۔ جی، بات کو غور سے سنیں آپ، وہ مجسمہ توڑ دی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات تھی۔ ہمارے ٹی وی اینکروں کو وہاں پہ جانا تھا، یہ اس لڑکے کو اپریشیٹ کرنا تھا۔ میں آج حکومت سے اس لڑکے کے لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو پھر فوراً رہا کیا جائے، لیکن اس لڑکے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ ڈاکٹر عافیہ آج تک امریکہ کی قید میں ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی اینکر اس کے لیے بات نہیں کرتا۔ وہ ایک فحاشہ اٹھ کے آ کے وہاں پہ ڈرامہ کرتی ہے اور پورے پاکستان کی جو ہے وہ امیج کو گراتی ہے، پاکستان کی عزت کو خاک میں ملاتی ہے، اور اس کے دفاع میں بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسکالر سمجھنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اسلام کا نظام چلے گا، یہاں یورپ اور ایشیا کی بات کو جوتے کی نوک پہ اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ جہاں پر بات کی آپ نے دفاع صحابہ کی، دفاع صحابہ کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جینے کا مقصد ہی دفاع صحابہ ہے، اور دفاع صحابہ کے لیے ہم عرصہ دراز سے ہماری قومی اسمبلیوں تک بڑے بڑے ہمارے علماء جو ہے انہوں نے اسمبلیاں پیش کی ہیں، لیکن آج تک کوئی قانون نہیں ہے۔
ایک واقعہ بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر قانون بن جاتا ہے. دفاع صحابہ صاحب کے اوپر تبرے کیے جاتے ہیں. بڑے بڑے گستاخ موجود ہیں. شہنشاہ نقوی 10 محرم کی گستاخی اس نے ابھی کی ہوئی ہے, ابھی بھی وہ کتا آزاد پھر رہا ہے, لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن وہ ایک لڑکی جس نے ڈرامہ کیا, پورے پاکستان کی عزت کو مجروح کیا, اور اس کے دفاع میں جو ہے وہ بڑے بڑے اسکالر آج کھڑے ہوئے, جو کہ شرمناک بات ہے. ہم اس کی سائڈ بالکل بھی نہیں لیتے, اور نہ ہی ہم اس قسم کے فحشہ عورتوں کو کی سائڈ لیتے ہیں, اور نہ ہی ہم ان کی طرف سے طرفداری کرتے ہیں, اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو جو ہے وہ انصاف ملے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ توہین پاکستان کے کو سامنے رکھ کر, توہین پاکستان کا جو آرٹیکل ہے اس کو سامنے رکھ کر اس لڑکی کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے اور اس پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کسی صحابی کی گستاخی ہوتی ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, کوئی انصاف نہیں دیا جاتا. اب اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی انصاف نہیں ملنا چاہیے. کیوں؟ اس نے خود اس لوگوں کو بلوایا, خود تصاویر بنوائی. آپ وہ کال ریکارڈنگ جو عمران خان ہمارے وزیر اعظم کے صاحب کے ساتھ ہوئی وہ سن سکتے ہیں. اس میں اس نے کہا میں نے غلط حرکات کی طرف اس کو متوجہ کیا, اسی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو حضرت آخر میں آپ قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عورت کا ہم عزت کرتے ہیں, اور قرآن مجید واحد کتاب ہے جس نے عورت کو اس کے تمام حقوق دیے ہیں. عورت کو پراپر طریقے سے اسلام ایک جینے کا مقصد سکھاتا ہے. کوئی بھی عورت ہے اس کا کوئی بھی ایسا حق نہیں ہے جو آج تک اسلام نے اس کو نہ دیا ہو. یہ بالکل ڈرامہ بازی ہے. اس ڈرامے بازی کو بند کیا جائے, اور خاص کر جو ٹک ٹاک کا سسٹم ہے اس کو بند کیا جائے. اور ان لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ماؤں بہنوں کو اس چیز سے, یہ جو فحش ہے سسٹم اس وقت عروج پہ چل رہا ہے پیسے کی لالچ میں آ کر, اس سے ان کو وہ روک کر رکھیں, اور اپنے آپ کو یعنی کہ اسلام کے دائرے میں رکھیں. میں یہی بات کروں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا, صرف اسلام کی حدیں پار کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. کوئی بھی شخص اسلام کی حد کو جب پار کرتا ہے تو اس کو نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے, اس کا نتیجہ بالکل ایسا ہی ملتا ہے.